پاکستانی و کشمیری امریکن کمیونٹی کی معروف سماجی شخصیت اور پاکستانی امریکن فزیشین کی تنظیم اپنا کے سابق سینٹرل پریزیڈنٹ ڈاکٹر آصف رحمان کی جانب سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اعزاز میں صدر آزاد جموں و کشمیر منتخب ہونے کے بعد پہلی بار نیو یارک آمد پر استقبالیہ دیا گیا۔ ڈاکٹر آصف رحمان کی رہائشگاہ پر دیے گئے استقبالیے میں امریکہ کے دورے پر آئے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان افریدی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جب استقبالیے میں پہنچے تو ڈاکٹر آصف رحمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، شرکاء سے ان کا تعارف کروایا۔ شرکاء کی جانب سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ استقبالیے سے خطاب کے دوران صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے دورہ امریکہ، اقوام متحدہ، کشمیر اور پاک بھارت صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ و آزاد کشمیر کی قیادت کو آپس میں بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کا موقع دیا جائے تو فریق ممالک کی قیادت پر موجود دباؤ کم ہو جائے گا اور مسئلے کے حل میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آئیے صدر آزاد کشمیر کی ڈاکٹر آصف رحمان کے استقبالیے کے موقع پر میڈیا اور شرکاء سے بات چیت کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انٹرا کشمیر ڈائلاگ کہ دونوں اطراف کے جو کشمیری ہیں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر، اور اس پہ نارویجن گورنمنٹ نے میرے انیشیٹو پہ بڑی کوشش کی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف انسٹیٹیوٹ فار پیس جو ہے، جب یہ ہمارے محیط یوسف صاحب وہاں تھے، میں ان کے پاس بھی جاتا رہا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی، لیکن وہ سم ہاؤ ہو نہیں رہا۔ اور ہم اگر دونوں اطراف کے کشمیری ٹرو ریپرزنٹیٹیوز بیٹھیں اور ہم آپس میں بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ادروائز تو یو این جو ریزولوشنز ہیں، دیر آر ٹو آپشنز، انڈیا اینڈ پاکستان، دیر از نو ادر تھرڈ آپشن۔ تو ہم اگر آپس میں بیٹھیں تو ہم انڈیا پاکستان کے لیے وی کوڈ بی اے برج بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان مسئلہ حل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر انڈیجنس لوگ کو بات کرتے ہیں تو وہ پھر جو انٹرنل پریشرز ہیں انڈیا پاکستان پہ وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے انیشیٹوز میرا خیال ہے ہونے چاہیے۔ فارمولہ ہے آپ کے ذہن میں اگر ایسا موقع ملے؟ نہیں، فارمولہ تو بیٹھے گے تو ہوگا۔ ایک ہمیں چانس ملا تھا یہ کھٹمنڈو میں، اٹ واز لانگ ٹائم اگو، یہ ایک پگواش این جی او ہے، بیسیکلی یہ جرمن بیسڈ ہے۔ انہوں نے ایک وہاں پہ گٹھ کیا تھا جس میں امریکنز بھی تھے، جرمنز بھی تھے، انڈین، پاکستانی اینڈ کشمیریز، اور اس میں پھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی جی کشمیریوں کو موقع دیا جائے کہ وہ، دونوں اطراف کے ہم کشمیری تھے، اس میں آئی واز ون آف دا پارٹیسپینٹ۔ اس میں علی گیلانی صاحب تھے، لون صاحب تھے، میر وائز صاحب تھے، یاسین ملک صاحب تھے، آزاد کشمیر سے میں تھا، سردار قیوم صاحب تھے، سکندر احاط صاحب تھے، اس طرح کے لوگ تھے ہم۔ تو ہم آپس میں بیٹھے تھے، لیکن وہ چونکہ وہ ایک لحاظ سے اس طرح ملاقات نہیں تھی، آنن فانن ہی ارینج ہوئی، اور اس پہ ہم نے کوئی زیادہ تو کسی بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ صرف یہ ہوا تھا کہ اس طرح کی میٹنگز آئندہ بھی ہونی چاہیے اور ہمیں سلوشن کی طرف۔ جی جنرلی او آئی سی کی جو پالیسی ہے وہ ویری سپورٹیو ہے ٹورڈس اس، اور بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے۔ میں ملا تھا جو ان کے یہاں پر پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے، اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے، غالباً آپ وہاں تھے، شاید بلال صاحب میرے ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ ہماری وہی پالیسی ہے، اور اب بلکہ زیادہ سپورٹیو ہیں ہم جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ گیلانی صاحب کے وہ بریل کی بات ہوئی، 5 اگست 2019 کی بات ہوئی، پھر وہ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، 4.2 ملین وہ فیک ڈومیسائلز دے دیے ہیں، ان پہ بات ہوئی۔ اس بار دے فیل کہ دے آر مور انکلائن ٹو سپورٹ اس۔ ویسے کل جو نریندر مودی نے یو این جنرل اسمبلی میں ایڈریس کیا، آپ کیسے اسے رسپونڈ کرتے، کیا کہیں گے مودی کو؟ مودی دیکھیں جی، وہ از ویری اسٹبن، اور وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور اس کی نہ صرف کشمیر بلکہ خود جو انڈیا میں وہ منارٹیز ہیں وہ بھی بڑی ڈسپلیز ہیں، اور اس سے ایک لحاظ سے انڈیا پہ پریشر بڑھ رہا ہے۔
اور اگرچہ وہ اپنے اسی سٹانس پہ درمی سے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اب یہ وائب آ رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور جو یہ میں نے پہلے کہا یہ ساری ان کے جو ایکٹس ہیں وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے اور وہاں پہ ہندوؤں کو بسانے کے، وہاں پہ جو لینڈ ہے اس کو گریب کرنے کے، اور وہاں پہ جو ظلم اور یہ سارا ہو رہا ہے اس پہ میرا خیال ہے وہ خاصے ڈیفینسو ہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ عمران خان صاحب نے بڑی کمپریہنسو، میں نے خود جنرل اسمبلی میں بیٹھ کے ان کی اسپیچ سنی ہے، انہوں نے بڑی اچھی کی ہے. اس پر ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ کہنا تھا. وہ ہماری جو ایک خاتون بولی ہیں اس نے بھی بڑا اچھا ماشاء اللہ واز کوائٹ جی سائمن I was very impressed by that young lady as well. تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. حریص صاحب، یہ جتنے بیانات اور UN ریزولوشنس ہیں اسائڈ، ریالٹیز جو ہیں اس کے لیے جس طرح مشرف نے آؤٹ آف دا باکس سولوشن پیش کیا تھا، اب کوئی ایسا سولوشن ہے کہ جو مطلب ہے کہ جس پر انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکس کو ریسٹور کیا جا سکے یا بات کی جا سکے؟ کوئی ایسا ہے آؤٹ آف دا باکس قسم کا؟ جیسے انہوں نے آپ کو پتہ نقشے تک تبدیل ہو گئے تھے، سارا کچھ ہو گیا تھا اور خالی سائن ہونے باقی تھے، تو اب تو نہیں ہے. اب تو وہ یہ کہتے ہیں انٹیگرل پارٹ ہے. اور جو رائٹ آف ریپلائی انڈیا نے دیا ہے کل عمران خان صاحب کی تقریر کا، وہ تو بڑا مطلب کہ زہریلا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایز اے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مسعود صاحب بینگ اے ڈپلومیٹ he could not deliver much. تو آپ کے پاس کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن یا ملک کا ثالثی کا کردار ماننے کے لیے تیار ہیں. جب پرائم منسٹر عمران ایون ٹرمپ سے ملے تھے اس وقت بھی میڈیشن کی خود ٹرمپ نے آفر کی تھی اور ہم نے کہا تھا چلیں آئیں. لیکن انڈیا، اور جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ وہ کسی بات پہ آ نہیں رہا، کیونکہ ان کی شاید پالیسی یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا مانیں گے تو سارا ماننا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے اپنا. تو وہ اس لیے کسی جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ورنہ جو پریزیڈنٹ مشرف کی وہ آؤٹ آف باکس سولوشن کی آفر تھی، آئی تھنک اس سے زیادہ پاکستان کیا آفر کر سکتا تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں مانی. تو اس پہ کیا، حالانکہ اس پہ میرا اختلاف تھا، چونکہ وہ جب یہ کہتے تھے اس کے 4 پوائنٹس سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سیلف گورننس آن دا بوتھ سائڈز آف کشمیر. سو بیسیکلی دیٹ واز ڈویژن آف کشمیر. کیونکہ اگر آپ سیلف گورننس کی بات کرتے ہیں تو انڈین سائڈ پہ سیلف گورننس ہوتی ہے، سوورینٹی انڈیا کی رہتی ہے. پاکستان آزاد کشمیر میں وہ سیلف گورننس ہوتی ہے، سوورینٹی پاکستان کی رہتی ہے، ڈویژن آف کشمیر. اور پھر یہ چپ، اور آخری یہ تھا کہ جوائنٹ مینجمنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان اوور کشمیر. تو وہ تھوڑا سا ہم کشمیری تھوڑا سا ہمارا ہم ریلیکٹڈ تھے. لیکن پاکستان کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی ہو نہیں سکتی تھی آپ، لیکن وہ اس پہ بھی نہیں آئے تو آپ کس پہ پھر اور آ سکتے تھے. میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کا اثر کشمیر پر بھی پڑتا ہے. جہاں افغانستان میں طالبان نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا، پھر یونائٹڈ اسٹیٹ کا مقابلہ کیا، اور الٹیمیٹلی جو وہاں کے ایک لحاظ سے لوگوں نے اسٹرگل کی، چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہے، تو اس سے مقبوضہ کشمیر میں بھی ظاہر ہے ایک انکریجمنٹ تو ہی ہوگی کہ کوئی ملک طاقت کے بل بوتے پہ دوسرے ملک کو نہیں دبا سکتی. تو وہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اسی طرح کوشش کریں تو جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہاں پہ تو وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ عمران خان کی اسپیچ ہے وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس لحاظ سے اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ امریکنز نے شاید زیادہ پسند نہ کی ہو، بٹ اٹ واز ویری کریکٹ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا کہ سوویت یونین تھا اور اس کے خلاف ہم مسلمان ہیں، جہاد فرض ہے، لیکن ہم تھوڑا بہت بھولے ہوئے تھے. اینڈ اٹ واز یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ دا ویسٹ وچ ریمائنڈیڈ اس آف جہاد. اور وہاں پہ پوری دنیا سے جو جہادی ہیں وہ افغانستان آ گئے، اور سوویت یونین
کو ڈس انٹیگریٹ ہونا پڑا اور رشیا بن گیا. پھر بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹ وچ از دا مائٹیسٹ پاور, سول سپر پاور ہے اس وقت, تو اس نے بھی بہت کوشش کی, اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود کہا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے وہ بلین ڈالرز اپنا غنی کی گورنمنٹ کو دیے اور فوج کو بنانے میں دیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تو, اور میں سمجھوں ایک لحاظ سے بڑی بہتری ہوئی ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, کہ اگر وہ کوئی رزسٹ کرتے, خون خرابہ ہو جاتا, تو پتہ نہیں ہم پر کیا سینکشنز لگتی یا کیا ہوتا. وہ تو جب طالبان آئے اور غنی گورنمنٹ وہ رکاوٹ ہی نہیں بن سکی, تو وہ چلو وکٹری ہوگی ان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جرات مندی سے بات کرنی پڑتی ہے. اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اٹ واز اے کینڈیڈ اسپیچ, اور انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ ہمیں, اور یہ خود عمران خان نہیں, خود امریکنز کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے ریفیوجیز پاکستان میں آئے. تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے تو بڑی سیکریفائس دی ہے. یہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ افغانستان کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ سفر کیا دیٹ از پاکستان, وچ از ٹرو. تو اب یہ ہے کہ امریکنز کو بھی دیکھنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑے ہارٹ ہیں اور بڑے پسند ہیں کہ پاکستان سے, لیکن ان کو پاکستان سے بھی بات کرنی چاہیے, اور بالخصوص افغانستان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ان کو اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. افغانستان میں وہ بڑی لڑائی لڑنے, ایک اور لڑائی لڑنے کی بجائے میرا خیال ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان سے بھی اپنے معاملہ پتہ ہوتا ہے. لیکن جو ہماری کل سیکرٹری جنرل صاحب سے ملاقات تھی, شاہ محمود قریشی صاحب, اور ان کے ساتھ میں بھی تھا, تو وہ وہاں جہاں ہم نے کشمیر پہ بات کی, وہاں پہ افغانستان پر بھی بات ہوئی. اور اس پر سیکرٹری جنرل اور شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو 4 ممالک ہیں ان کو آپ بھی کہیں, یعنی یو این بھی کہے کہ تھوڑا سا اب مسئلے کے حل کی طرف جائیں, چونکہ بہت زیادہ اب پولرائزیشن ہو رہی ہے, اور جو نظریات ہیں ان میں بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے, اور ٹرسٹ میں بھی بہت لیک ہو رہا ہے. کیونکہ جو افغانستان کچھ اور کہہ رہا ہے, امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو اس لیے یو این کو بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے. لیکن آپ کی یہ بات اٹس اے فوڈ فار تھاٹ کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جب وہ بات کریں گے افغانستان پہ, تو آف کورس اس ریجن میں ایک ایشو کشمیر بھی ہے, جس کے یو این ریزولوشنز بھی ہیں, اور وہ زیادہ اس لحاظ سے بھی الارمنگ ہے کہ انڈیا پاکستان بہت زیادہ نیوکلیر پاورز, اور وہ مسئلہ حل ہونا بھی چاہیے. تو یہ چائنا ہیز آلویز سپورٹڈ اس, ہے کہ یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے سنس 1947, اور اس پہ ظاہر ہے پرائز تو اس کی پے کی جا رہی ہے. لیکن ایک ہماری اپنی جو کمٹمنٹ ہے, اور ہماری نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں, اور وہ متفقہ طور پر وہ منظور ہوئے تھے, اور ہم تو کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یو این جو ریزولوشنز تھے, اور اس وقت جو انڈین گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی جو ان کے گورنمنٹس آتی رہی ہیں, بالخصوص نہرو نے بھی کہا کہ دا فیوچر آف کشمیر از ان دا ہارٹس آف پیپل آف کشمیر. تو اب وہ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں, ہم کوئی ایسی چیز نئی بات تو نہیں کر رہے, لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنے جو وعدے ہیں ان سے پیچھے جا رہا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, جو آپ کا دوسرا حصہ تھا سوال کا, کہ میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن اب انڈیا چونکہ کس ڈائریکشن میں وہ بیسیکلی وہ چاہتے کہ مسئلہ حل ہو, بیسیکلی جیسے بھی ہو, مسئلہ ان کا جو میں سمجھا ہوں. اب وہ جیسے اسی آپ سمجھ لیں جیسے وہ میاں صاحب نے بات کی تھی مشرف کے آؤٹ آف باکس سولوشن کی, تو وہ ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل, وی آر لیونگ ان دا گلوبل ولیج, تو دیر آر انٹرنیشنل پریشرز. تو اسی میں آ کے اس نے یہ ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا, لیکن وہ اب انڈیا اس پہ جا نہیں رہا. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے انٹرنیشنلی, اور جیسے
چائنا ہے، چائنا ہماری بہت سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو بھی چل رہا ہے. وہ امریکن سے باقی معاملات پر اگر بات کرے گا تو کشمیر پر بھی کرے گا تو میرا خیال ہے ہماری سپورٹ میں اضافہ ہوگا. میڈیا کا بڑا شکریہ، سب کا آنے کا بڑا شکریہ.